بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تفسیر سے پہلے ایک اہم اور ضروری مضمون عرض کرنا ہے، اور یہ مضمون حقیقت میں گزشتہ سبق سے متعلق تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے گزشتہ اتوار کو بیان نہ ہو سکا، تو آج کی نشست میں اس مضمون کو ہمیں ذکر کرنا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ فتنہ دجال کے نمایاں خد و خال۔ جو دجالی فتنہ ہوگا اور دجال اکبر جب ظاہر ہوگا تو اس کے ظہور سے پہلے کائنات میں جو اس کے ظہور کی اور اس کے خروج کی جو نشانیاں پائی جائیں گی، اس دجال کے خروج کی جو نشانیاں پہلے پائی جائیں گی، ان نشانیوں سے متعلقہ کچھ ابحاث عرض کرنی ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو اس کے کرشمے اور غیر معمولی طاقتیں اور صلاحیتیں اور اسی طرح سے اس کے حیلے جو بتائے گئے، ان حیلوں سے متعلق چند گزارشات ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دجال کی رفتار کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کالغیث استدبرتہ الریح، کہ اس کی رفتار اس تیز بادل کی سی ہوگی کہ جسے ہوا کھینچ کر لے کے جا رہی ہو، کہ ایک بادل کی مانند، اور اس بادل کو ہوا کھینچ کر تیزی کے ساتھ دائیں بائیں منتقل کر رہی ہو، اس طرح سے اس کی تیز رفتار ہوگی۔ اور یہ گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اور اسی میں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس تیز رفتاری کا گویا کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ 40 دنوں کے اندر وہ پوری دنیا کے اندر پھر جائے گا، اور ہر علاقے کے گاؤں میں وہ پہنچے گا۔ ظاہر ہے وہ ہر علاقہ وہ صرف شہروں اور ملکوں میں نہیں بلکہ بر اعظموں میں، ایشیا کتنا بڑا بر اعظم، افریقہ کتنا بڑا بر اعظم، پھر یورپ کتنا بڑا بر اعظم، تو تمام کے تمام بر اعظموں کے ایک ایک علاقے اور ایک ایک گاؤں تک وہ پہنچے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تیز رفتاری ہوگی، آج کے زمانے سے تیز رفتار سواریاں جو وجود میں آ چکی ہیں، جہاز جیسی تیز رفتار سواری، اور نہ جانے آگے چل کے اس سے بھی تیز رفتار کس قسم کی سواریاں آئیں گی۔
تو جس طرح سے گویا کہ حالات آئندہ آ رہے ہیں اور جدید چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی جو وجود میں آ رہی ہے، اس حساب سے وہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات اور ان مبارک باتوں کو آج سے 400-600 سال پہلے سمجھنا قدر مشکل تھا، اور آج تو بالکل مشاہدے نظر آ رہے ہیں اس قسم کی چیزوں کے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے فتنہ عظمیٰ کا اور بڑا جو فتنہ برپا ہونے والا ہے اس کا وقت بھی قریب آیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنز العمال کی روایت ہے، ینادی بصوتہ، کہ وہ اپنی آواز ایسی لگائے گا، یسمع ما بین الخالفقین، کہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں ساری مخلوق اس کی آواز کو سنے گی۔ تو کیا آج ایسے آلات ایجاد نہیں ہیں کہ ایک جگہ سے کوئی آواز دیتا ہے تو وہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور پوری دنیا میں اس کی آواز گم جاتی ہے، پھر جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سواری کے متعلق، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سواری ایسی ہوگی کہ جہاں یعنی ایک ایک قدم جو وہ رکھے گی وہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہوگی، اور ظاہر ہے وہ سواری آج کل کی جدید سواریوں کے حساب سے، یہ سب الفاظ مبارکہ جو احادیث میں آئے ہیں یہ استعارات استعمال ہوئے، اور وہاں تو اس کے حمار کا لفظ ہے، یعنی گدھے کا لفظ ہے، اس کی سواری گدھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ گدھا ہی ہو۔ گدھا کہہ کر سواری مراد لی گئی ہے، کوئی بھی سواری جو بھی اس کی سواری ہوگی۔ اور اسی طرح سے علاج معالجے کے ایسے نئے طریقوں کا وجود آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑ کے بیمار کو بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوڑ کے بیمار کو وہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یعنی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو اس قسم کی صلاحیتیں ملی ہوئی ہوں گی، اور پروردگار پر اور اسی طرح سے پیداوار پر، زمینی پیداوار پر اسے اس طرح سے دسترس اور قابو حاصل ہوگا کہ سخرت لہ الانہار و ثمارها، کہ زمین کی ساری نہریں اور پانی اور زمین کے پھل، یعنی سیرابی کے جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے اس کے قبضے میں ہو جائیں گے۔ تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے جو ذرائع ہیں، مونسون کی ہواؤں پر قبضہ اور ایسی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو جانا کہ جو اپنی مرضی سے جب چاہیں موسم کو بدل دے، بارش برسانے کی ٹیکنالوجیاں، تو اس قسم کی چیزوں کا یہ ایجاد ہونا یہ عین ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا یأمر السماء، کہ وہ آسمان کو حکم دے گا وہ برسنا شروع کر دے۔ اور اس حکم سے مراد کیا چیز ہے؟ یہی اختیار ہے، یہی اقتدار ہے۔ اور زمین کو وہ حکم دے گا تو زمین غلہ دینا شروع کر دے گی۔ تو یہ غلہ دینے سے مراد یعنی زمین کی پیداواریں قابو میں آ جائیں گی، اس کی کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ زندہ کرنے کا ایک ہیلہ کرے گا، اور وہ زندہ کرنے کا ہیلہ اور وہ کرشمہ اس طرح سے کہ شیطانی طاقتیں اور شیطانی روحیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور وہ شیطانی طاقتیں ظاہر ہو کر ایک شیطانی طاقت، ایک شیطان اس کے ساتھ ظاہر ہو کر کہے گا کہ میں تمہیں رب مانتا ہوں اگر تو میرے باپ کو اور میری ماں کو زندہ کر دے۔ تو یہ خود شیطانی طاقت اس کے ساتھ ہوگی جو یہ کہے گی۔ پھر ایک دوسری شیطانی طاقت اٹھ کے آ جائے گی، اور یہ جب کہے گا کہاں ہیں، کہاں مدفون ہیں، فلاں جگہ پر مدفون،
اور وہ جائے گا، وہاں جا کے کہے گا کھڑے ہو جاؤ، تو ایک شیطانی طاقت اٹھے گی اور وہ کہے گی، وہ باپ کی شکل میں ہوگی، ماں کی شکل میں ہوگی اس آدمی کے، اور یہ کہے گی کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں۔ اس قسم کے ہیلے کرے گا اور اس قسم کے فتنوں کو لے کر آئے گا۔ تو ایسی شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے مکتوب بین عینیہ، کہ اس کے پیشانی پر، ماتھے پر کافارہ لکھا ہوا ہوگا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کفریہ چھاپ لگی ہوگی۔ اس مکتوب سے، اس لکھے ہوئے سے مراد کفریہ چھاپ ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اس کے چہرے پر تو نفست ٹپک رہی ہے، لکھا ہوا تو کچھ نہیں ہے لیکن اس کے چہرے پر نفست ٹپک رہی ہے۔ اب اس کے چہرے پر یہ کفر وہی محسوس کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، یہ وہی محسوس کرے گا جس کے دل میں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ جو نور اور ظلمت میں فرق کر سکے گا، جس کو ایمانی طاقت اللہ وہ عطا کرے گا کہ اس ایمانی طاقت کی وجہ سے وہ فرق کر سکے گا۔ اس قدر سنگین فتنہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم اس سے دور ہی رہنا۔ اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں اس کا خروج ہو جائے اور وہ نکل کے آ جائے تو تم اس سے دور ہی رہنا، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی ایسا ہوگا جو اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا مجھے یہ کیا کر سکتا ہے، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو دجال ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ آدمی اس کے قریب جائے گا اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور پچھلی نشست میں ایک روایت عرض کر چکا ہوں جس میں بیان کیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فتنے اس قدر ہوں گے جو بھی آدمی فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنوں میں پڑ جائے گا۔ تو کیا اس زمانے میں ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو ان تمام کے تمام فتنوں سے آگاہ کریں، اور صرف آگاہی نہ دیں، ہم اپنی اولادوں اور اپنے نسلوں کے ایمان کا تحفظ کریں اور ایمان کو مضبوط اور ایمان کو بنانے کی محنت کریں، اس لیے کہ ایمان ہی کی طاقت کی وجہ سے وہ آدمی ان فتنوں سے بچ سکے گا، ایمانی نور کی وجہ سے ان فتنوں سے بچ سکے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے فتنے میں نا عورتیں بہت زیادہ پڑ جائیں گی، عورتیں فتنوں میں زیادہ پڑ جائیں گی۔ آج جو جدید فتنے آ رہے ہیں، عریانی کے فتنے، فحاشی کے فتنے، آزادی کے نام پر فتنے، کیا ان فتنوں کے اندر عورتیں آگے آگے سیر فہرست نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کو باندھے گا اور اپنی بیٹی اور اپنی خالہ اور اپنی پھوپھی یا جن جن کی وہ کفالت کرتا ہے ان سب کو وہ باندھ دے گا، رسیوں سے باندھنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں یہ باہر دجال کی طرف نہ چلی جائے، دجال کے فتنوں میں نہ برپا ہو جائے۔ ایسے قوانین آج اگر مسلط ہو رہے ہیں کہ جن قوانین میں گھریلو زندگی کا حشر ہی بگڑ جاتا ہے، کہ جن قوانین کی اتباع کرنے کے نتیجے میں خاندان کا شیرازہ بکھر جائے گا، کہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے اور جو باہمی اعتماد ہے، اس اعتماد اور اس تعلق میں کبھی باہمی چپقلش بھی ہو سکتی ہے، باہمی رنجش بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی رنجشوں کا اصول اور ضابطہ قرآن کیا بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے وہ ضابطہ کیا ملتا ہے کہ یہ میاں بیوی کی رنجشیں گھر کے اندر ہی حل کی جائیں، وہ میاں بیوی خود حل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر بات یہاں پر نہ بنے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے کہ ایک آدمی مرد کے خاندان کا ہو جائے، ایک آدمی عورت کے خاندان کا ہو جائے، اور ان دونوں کو بھی بٹھائے اور یہ دونوں بھی بیٹھیں اور باتیں سنیں ان کی، مرد کے ذہن میں عورت کے متعلق کیا اعتراضات ہیں، عورت کے ذہن میں مرد سے متعلقہ کیا باتیں ہیں، ان باتوں کو سنیں۔
اور سن کر کوئی حل نکالیں. اور کتنے لوگوں کو کہا گیا؟ صرف 2 کو، پورے مجمع کو نہیں. کیوں؟ یہ گھریلو زندگی، یہ نجی زندگی. اس نجی زندگی کو حتی الامکان کورٹ کچہری میں نہ کھینچا جائے. ہاں کہیں ظلم اور زیادتی آ گئی تو ایک علیحدہ بات ہے. پھر اگر یہ 2 آدمی باہمی بیٹھ کر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، ہم نے ہر اعتبار سے دیکھا ہے، اسے بھی قائل کرنے کی کوشش کی، اسے بھی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں آپس میں رہنے کو تیار نہیں ہیں، تو قرآن صاف صاف فیصلہ یہ دیتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں جدائی کر دیں، تاکہ اس کی زندگی بھی تلخ نہ ہو، اس کی زندگی بھی تلخ نہ ہو. تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو میں نے ایک اصول بتایا، ورنہ آئلی قوانین، میرا اس میں ارادہ تھا کہ میں آئلی قوانین پر مستقل نشستیں رکھوں کہ اسلام ہمیں آئلی زندگی کس طرح سے سکھاتا ہے. میاں بیوی کی زندگی سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں معاشرتی زندگی میں سے جس پہلو پر زور دیا گیا ہے وہ آئلی زندگی. معاشرتی زندگی میں سے سب سے زیادہ جس پر بات کی گئی ہے قرآن میں وہ آئلی زندگی. ایک آدمی کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ یہ عائلی زندگی، یہ جو خاندان ہے، یہ جن 2 اجنبیوں کو نکاح کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا ہے، ان 2 کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آنے والا ہے. تو یہ تو 2 خاندان کی اکائی ہیں. اگر یہاں ہی سے خرابی ہے تو آگے خاندان کیسے پروان چڑھے گا؟ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محنت کریں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، وہ جو نئی روشنی اس وقت روشنی کے نام پر، وہ کیا روشنی ہے جو یورپ کی طرف سے مسلط کی جا رہی ہے، مغربی طاقتوں کی طرف سے ہمارے اوپر جو خاندانی نظام مسلط کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر ہماری عورتیں پیش ہونا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور اس کو وہ گلے لگانا چاہتی ہیں، قبول کرنا چاہتی ہیں، تو یقیناً یہ بات نہیں آئے گی کہ آدمی کو پھر باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہے. محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے کہ یہ خاندانی شرازہ نہ بکھرے. بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، بہنوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے. آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جو عفت اور پاک دامنی کا وجود تھا، آج اس میں کس قدر فقدان ہو گیا. آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے جو ماں باپ کے ادب اور آداب تھے، آج اس میں کس قدر انحطاط اور کمزوری آ گئی. اور ہر آئے دن انحطاط آتا چلا جا رہا ہے، کمزوری آتی چلی جا رہی ہے. اور بالآخر نتیجہ وہی ہوگا جو وہاں ہوگا کہ ایک آدمی اپنا نسب تلاش کرنے کے لیے پریشان ہوگا کہ میں اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کروں. الامان والحفیظ، یہ سب یہ دجالی فتنے ہیں. تو بہرحال ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی، مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دجال کو علم الحیل دیا جائے گا. علم الحیل وہ کیا چیز ہے؟ میکانکی طریقے ایسے اس کو دیے جائیں گے کہ ان طریقوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلائے گا اور گمراہ کرے گا، اور ایسی ایسی ایجادات سامنے لے کر آئے گا، ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے گا کہ جو عام لوگوں کی دسترس سے دور ہوں گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے. کیا آپ نے یہ دعا سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے نمازوں کے بعد اس دعا کو اپنی دعا کا حصہ نہ بنایا ہو. بہت کم ایسا ہوا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ قبر کے فتنے سے بچانا، اور اسی طرح سے محشر کے فتنے سے بچانا، فتنۃ المحیا زندوں کے فتنوں سے، اور فتنۃ الممات مردوں کے فتنوں سے، فتنۃ النساء عورتوں کے فتنوں سے، وہ فتنۃ المسیح الدجال اور دجال کے فتنے سے اللہ بچانا.
پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے، اور یہ امت کو بڑا سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اور وہ ٹھوس قوانین اور احکام جو قرآن و سنت کے ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے اور وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، اور وہ قرآنی نور ہمیں حاصل ہونا چاہیے جس کی بدولت ہم اس کے فتنوں سے بچ سکیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی آمد سے پہلے بے شمار اس کے فتنے پہلے سے ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ جس طرح سے رات آتی ہے تو رات کی تاریکی چھانے سے پہلے آثار رات کے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کی آمد سے پہلے بے شمار فتنوں کا عروج ہو چکا ہوگا۔ ہاں، جب ان چیزوں کی انتہا ہو چکی ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کا خروج ہوگا۔ اب سورۃ الکہف کی جن آیات میں اشارہ اس فتنے کی طرف ہے وہ بھی میں اشارہ کرتا رہوں گا، اور سورۃ الکہف میں بنیادی طور پر تو اصحاب کہف کا ایک واقعہ آتا ہے، اور پھر دو مثالیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ ایک وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کی ایک مثال، ایک مالدار ایک غریب آدمی، اور اس کے بعد وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی ایک مثال ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں بزرگوں کا قصہ ایک آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے، اور ذوالقرنین کے واقعے کے بعد پھر پوری سورت کے مضامین کے خلاصے کو ذکر کرتے ہوئے اس طرح سے سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں پڑھنے میں تو یہی چیزیں آپ کو جو میں نے بتا دی ہیں کہ اصحاب کہف کا قصہ آئے گا، دو باغ والوں کی مثال آئے گی، اور اسی یعنی ایک مالدار آدمی ایک غریب آدمی، اور اسی طرح سے ایک دنیا کی مثال، اور آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا قصہ، اور ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو یہ کوئی کل 6 مضامین اس میں ہیں، لیکن ان 6 مضامین کے اندر کیا کیا باریکیاں اور گہرائیاں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آغاز سے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں اس اللہ، اس پاک پروردگار کے لیے، اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس اللہ کی تعریفیں کہ جس نے نازل کی، جس نے اتاری، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب ایک اہم کتاب جس نے اپنے بندے پر اتاری، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس نے نہیں بنایا اس کتاب میں کسی قسم کی کجی کو، اس کتاب میں کسی قسم کی کجی اس نے نہیں رکھی۔ قیماً، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جو قیم ہے، جو منسوخ ہونے والی نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے۔ لینذر بأسا شدیدا، اور یہ اس لیے ہے لینذر، تاکہ وہ رسول ڈرائے، بأسا شدیدا، ایک سخت تکلیف سے، بأس فتنے سے، جنگ سے، من لدنہ، جو خاص طور پر اللہ کی جانب سے وہ باعث شدید آئے گی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ خوشخبریاں سنائے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کریں گے۔ کیا خوشخبریاں سنائے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ نبی ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہہ رکھا ہے، نظریہ بنا رکھا ہے، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی۔ اب میں تشریح کرتا ہوں، غور فرمائیے۔ پہلی آیت میں پہلا لفظ ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے تعریفیں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تعریفیں، جیسے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے احسان، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین، اتنے بڑے بڑے احسان ہیں، لہٰذا ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام بھی اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، چھت بنائی آپ کے لیے، خلق السماوات والارض، اور زمین کو جس نے بچھونا بنایا، آسمان بھی تمہارے کام میں لگایا، زمین بھی تمہارے کام میں لگا دی۔ اور ایک بڑی اہم بات یہاں نقطہ ذہن نشین فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ انسان کائنات سے بڑا مرعوب تھا، ڈرتا تھا۔ کہیں آسمان کی بلندی دیکھتا تو آسمان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا، کہیں زمین میں پہاڑوں کو دیکھتا، بلند پہاڑوں کو، تو پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، کہیں کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتا زمین کا، دھرتی کا، تو اس خوبصورتی کے سامنے جھک جاتا، کہیں کوئی پتھر دیکھتا تو اس کے سامنے جھک جاتا، کسی بیابان اور وادی اور جنگل سے گزرتا تو اس کو جنات سے ڈر لگنے لگتا تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا، ہر شے سے ڈر رہا تھا۔ اس انسان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پہچانتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس وحی میں اس انسان کو اپنی ذات کا تعارف کرایا گیا، اس کو سمجھایا گیا تو کیا ہے۔ جب اسے یہ بات باور کرا دی گئی کہ اس کائنات کا اصل روح رواں اصل تو ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جس سورج کی تو تابناکی کو جب دیکھتا ہے اور اس کے دہکتے ہوئے انگارے کو جب تو دیکھتا ہے تو پریشان ہو کے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، حقیقت میں یہ تیری خدمت میں ہے۔ اور جس چاند کے چاندنے کو تو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے اور تو اس کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ تیری خدمت کے لیے ہے، اور یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ تیری خدمت کے لیے ہے۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ساری کی ساری مخلوق میری خدمت کے لیے ہے۔ پھر اس انسان نے کائنات میں تحقیقات کرنا شروع کر دی، پھر یہ ستاروں اور سیاروں کی تحقیقات کرنے لگا، پھر زمین کی تہوں میں پہنچا، پھر سمندروں کی تہوں کے اندر پہنچا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نہیں، یہ سب کچھ مجھ سے چھوٹا ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سورۃ الانعام شروع کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کیوں تعریفیں کر رہا ہوں؟ اس لیے خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا انسان کی خدمت کے لیے، اور آسمانوں میں بے شمار مخلوق انسان کی خدمت کے لیے، زمینوں میں مخلوق انسان کی خدمت کے لیے۔ اس کے بعد تیسری سورۃ الکہف الحمد کے لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پر الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں اس اللہ کے لیے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے کو کتاب عطا فرمائی۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر سورہ فاتحہ میں جاتے ہیں۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مالک یوم الدین ہے۔ سورہ نام میں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اس نے زمینوں کو بنایا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اس نے اندھیرے پیدا کیے ہیں، اس نے روشنیاں پیدا کی ہیں۔ اس لیے روشنیاں اور اندھیرے دونوں نعمت ہے، اس لیے کہ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر و منزلت کیسے پہچانو گے؟ اس لیے
اب سورۃ الکہف میں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کیوں؟ بولو بھائی، اس نے کتاب اتاری ہے۔ دو بڑے احسان ہیں، اس نے کتاب اتاری ہے، انزلہ، اس نے قانون دیا ہے تمہیں، آنے والے قیامت تک آنے والے فتنوں سے بچنے کے لیے تمہیں ایک قانون دیا ہے اس نے، اور اس کتاب میں تمہارا نظام زندگی موجود ہے، اور اس کتاب میں اس پروردگار کو راضی کرنے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے تمہارے اوپر، اس لیے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ اور ایک اور احسان عظیم، صرف کتاب ہی نہیں، کتاب سکھانے والا معلم علی عبدہ، اپنے بندے پر کتاب اتاری، ساتھ معلم بھی دیا تمہیں۔ کتنی کتابیں اتری آسمان سے؟ کل 4 کتاب، باقی صحیفے ہیں۔ انبیاء رسول کتنے آئے؟ انبیاء اور رسول کتنے ہیں؟ بولو کتنے؟ 1,24,000، کم و بیش 1.25 انبیاء علیہ السلام، اور کتابیں کتنی؟ 4۔ تو یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کا قانون سمجھانے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے معلم کتاب بھی ضروری ہے۔ معلم کتاب کی اہمیت سمجھائی ہے کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ آج جو لوگ اللہ کی کتاب کو بغیر معلم اور مربی کے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گمراہی کے راستے پھر کھلتے ہیں۔ اسی کو کہا سورۃ البقرہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو پھر ہدایت ملتی ہے اور بہت سارے گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کتاب کو سیکھو، اللہ کے کلام کو سیکھو، کسی معلم کسی استاد سے سیکھو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی زبان کے لوگ تھے، عربی زبان والے تھے، اور فصاحت اور بلاغت کے ماہر لوگ تھے۔ بے شمار آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کیا مراد ہے اس سے؟ انہیں بھی ضرورت پڑتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی، گویا کہ وہ لوگ باوجود یہ کہ کتاب ان کی زبان میں، لیکن معلم کے وہ بھی محتاج تھے، مربی کے وہ بھی محتاج تھے، مزکی کے وہ بھی محتاج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، دلوں کا تزکیہ فرمایا، کتاب کی تعلیم عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے 2 عظیم الشان احسانات کیے ہیں۔ کیا؟ انزل علی عبدہ الکتاب، اپنے ایک تو کتاب عطا کی، نمبر 2 کتاب کو سکھانے والا بندہ بھی دیا، معلم بھی دیا، رسول بھی دیا، اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آنے والے جتنے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے 2 عظیم الشان نعمتیں اگر آپ کے پاس رہیں اور آپ نے ان کو تھامے رکھا تو دنیا کا کوئی فتنہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو چونکہ آگے فتنوں کی طرف اشارہ ہے تو اس لیے شروع میں کتاب اور رسول کی بات آ گئی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور کتاب کی 2 صفات اللہ پاک نے ذکر فرمائی، ایسی عظیم الشان کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی لفظ میں، کسی معنی میں، کسی پیشن گوئی میں، کسی گزشتہ تاریخ میں، کہ گزشتہ تاریخ قرآن نے کوئی سنائی ہو، بعد میں کسی نے کہا نہیں یہ غلط واقعہ ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ آئندہ کسی معاملے کی پیشن گوئی قرآن نے کی ہو اور وہ ایسا ثابت نہ ہوا ہو جیسے پیشن گوئی کی گئی، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کے معنی میں کوئی کجی نہیں، اس کے لفظ میں کسی جگہ پر کوئی کجی نہیں ہے کہ یہ لفظ ذرا موضوع نہیں تھا، اس کی جگہ پر یہ لفظ آ جاتا تو زیادہ موضوع تھا۔ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو پڑھتے میں یقیناً آپ کہتے ہیں بہت بہترین کتاب ہے، مؤلف اور مصنف نے بڑی محنت کی ہے اس پر۔ ایک جگہ مجھے البتہ آپ نشان لگا دیتے ہیں، یہ یہاں اگر یہ لفظ ہو جاتا تو یہ زیادہ اچھا،
آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے متعلق کوئی شخص یہ تجزیہ نہیں کر سکتا کہ اس کی جگہ پر یہ لفظ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہ صورت یوں ہوتی تو زیادہ اچھی تھی۔ میں یہاں تک کہوں گا کوئی یہ تجزیہ نہیں کر سکتا کہ اس صورت سے پہلے فلاں صورت ہوتی اور اس کے بعد فلاں ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ یہ جس طرح سے ہے اس ترتیب کے ساتھ یہی سب سے اعلیٰ ترتیب، یہی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کسی جگہ پر کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ سب کو چیلنج دیتا ہے کہ لاؤ اس کی مثال، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ نمبر 2، ٹھیک ہے کجی نہیں ہے، مضامین بڑے اچھے ہیں، گزشتہ واقعات کی تاریخ جو بتاتا ہے من و عن درست بتاتا ہے، آئندہ حالات کی پیشن گوئی بھی درست کرتا ہے، اور اسی طرح سے کسی لفظ میں کوئی کجی نہیں ہے، کسی معنی میں کوئی کجی نہیں ہے۔ لیکن یہ احتمال ہے پتہ نہیں یہ کب تک یہ نظام چلے گا، قیمن کہہ کر بتا دیا نہیں یہ قانون قیامت تک چلے گا، اس کو منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نظام زندگی اس پر عمل کرتا ہوں، میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، میں یہ نظام اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہوں، لیکن کیا پتہ کل بدل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے 2 4 6 نظام اور بھی سیکھنے چاہیے، اگر یہ بدل گیا تو پھر میں اس پہ آ جاؤں گا۔ نہیں، قیمن، قیم قیام سے ہے، قائم سے ہے، قیام قیوم اللہ کا وصف ہے، قیوم ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ تو یہاں پر قیمن یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ قائم اور دائم رہنے والی اور محکم اور مضبوط ترین کتاب، منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے قوانین، اس کے ضابطے قیامت تک رہیں گے، اور قیامت تک یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گی۔ یہ کتاب قیامت تک یہ کتاب آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرے گی، اور آپ کے تمام مسائل کا حل قیامت تک اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ کاش کہ کوئی سمجھ لے اس بات کو۔ آج زندگی کے ہر مسئلے کا حل، آج ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ خالق فطرت اللہ ہے، سوچ اللہ نے دی ہے، کائنات کے اندر چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، زمین میں خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ جانتا ہے کہ یہ انسان اپنی صلاحیتوں پر محنت کرتے کرتے کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ یہ ارتقاء ترقی کرتے 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 کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو ترقی کا جو آخری لمحہ ہے، قیامت سے پہلے 2 4 6 دن پہلے تک کا جو لمحہ ہے ترقی کا، مثال کے طور پر اس وقت اگر کوئی قانون ہمیں ضرورت پڑتا ہے اس کا حل بھی قرآن میں موجود ہوگا، اس لیے کہ اللہ ذہنوں کو جانتا ہے، ارتقاء کو بھی جانتا ہے، اس نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس میں رکھ دیا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے قیما لینذر، قیما منسوخ ہونے والا نہیں ہے، یہ قائم اور دائم رہے گا قیامت تک۔ تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے 2 احسان عظیم عطا فرمائے، ایک کتاب اتاری جس میں قیامت تک آنے والی زندگی کے تمام قوانین اور ضابطے ہیں اور تمام فتنوں سے خلاصی کا حل ہے، اور دوسرا جس نے کتاب کے ساتھ اپنا عظیم الشان رسول بھی بھیجا، اور پھر مزید 2 باتیں کہ کتاب بھی ایسی ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور کتاب بھی ایسی کہ جو منسوخ ہونے والی نہیں، قیامت تک چلنے والی کتاب۔ یا اللہ کیوں اتاری؟ وجہ، مقصد، غرض کیا ہے؟ لینذر بأسا شدیدا، یہ کتاب اس لیے اتاری ہے لینذر، تاکہ وہ رسول، جس رسول کو ہم نے اس کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، لینذر، تاکہ وہ رسول ڈرائے دھمکائے، کس چیز سے؟ بأسا شدیدا، باس کہتے ہیں تکلیف کو،
لیکن وہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب باہمی جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات برپا ہوتے ہیں، تو ان اختلافات اور جنگوں کے نتیجے میں جو تکالیف مسلط ہوتی ہیں، اس میں قحط سالی ہے، اس میں بد امنی ہے، اس میں نہ جانے اور کیا کیا تکالیف آتی ہیں جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے یا ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو اس لڑائی کے نتیجے میں جو آنے والی مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو کیا کہتے ہیں؟ بأس۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہاں وہ پروردگار قادر ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اوپر سے عذاب لے کر آئے، أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا تمہارے نیچے سے عذاب لے کر آئے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، خلط ملط کر دے، اختلافات میں ڈال دے، پھر ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو پھر تکلیفیں پہنچاؤ۔ یہاں پر بھی بعض کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ایک جگہ پر سورہ حشر میں ارشاد ہے بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ اے نبی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر جو آپ کے خلاف ہیں یہ آپس میں متحد ہیں؟ نہیں، ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے اور آپس میں لڑائیاں ہیں، لیکن یہ اسلام کے خلاف سب مل کے آ جاتے ہیں۔ الکفر ملۃ واحدہ، سب کے سب اسلام کے خلاف ڈٹ کے آ جاتے ہیں۔ آپس میں بھی تو ان کے بأس ہیں اور اختلاف ہیں۔ تو بس ایسی لڑائی کو کہا جاتا، ایسے فتنے کو کہا جاتا ہے کہ جو جنگ کے نتیجے میں مسلط کر دیا جائے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ہونے والے حالات ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں، اس میں تنگ دستی، اس میں فقر و فاقے، اس میں مصائب، اس میں پریشانیاں، اس میں جناب میڈیکلی مسائل، یہ سب کے سب بأس میں آتا ہے۔ تو وہ جب دجالی فتنے آئیں گے اور آ رہے ہیں تو ان فتنوں کے اندر کیا بأس شدید کی کیفیت آج ہے کہ نہیں؟ دست و گریباں ہونا آپس کی لڑائیاں، جنگیں، اختلافات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا شدیداً، اور وہ باس بھی کیسی ہوگی؟ شدید، مزید اس کے اندر طاقت پیدا کر دی، شدت کے ساتھ ہوگی، اپنی طاقت کے ساتھ آئے گی۔ پھر کہا ملدن ہو، یہ ملدن ہو کہ یہ مسلط کر دی جائے گی اللہ کی جانب سے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کسبی، ایک ہے لدنی۔ جیسا کہ ایک آدمی اسباب اختیار کر کے کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کو علم کسبی کہتے ہیں، اس نے کسب کیا، اس نے محنت کی۔ اور ایک یہ کہ بغیر سبب کے اللہ پاک اس کو الہام کر دے، اس نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کسی سے سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے اسے دے دیا، اس کو کہتے ہیں لدنی۔ جیسے کہ قرآن میں آیا ہے حضرت خضر کے بارے میں، آگے اسی میں آئے گا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم دیا ہے، کسی سے جا کے سیکھا نہیں ہے، اس نے کوئی سبب اور ذریعہ نہیں استعمال کیا، کوئی کاغذ قلم استعمال نہیں ہوا، کوئی آلات علم میں سے دیگر ذریعہ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اسے علم دیا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لدنی، جو بغیر اسباب کے ہو۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ فتنہ اس قدر عظیم ترین فتنہ ہوگا کہ وہ فتنہ اسباب سے ہٹ کر ہوگا، وہ من جانب اللہ مسلط ہوگا، اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو دفاع اپنا کرنا ہے۔ آپ چاہو کہ وہ فتنہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آئے گا، لیکن آپ کو بچنا ہے اس سے۔ اس لیے فرمایا باسن شدیدم من لدنہ۔ اچھا، یہ جو ڈراوا ہے، یہ جو دھمکی کی بات ہے، دھمکانا ہے کن کو؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس فتنے کا رخ کس کی طرف ہوگا وہ آگے آ رہا ہے، لیکن اس فتنے سے محفوظ کون لوگ ہوں گے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیجئے جو نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایمان والے اور اعمال کرنے والے۔ تو پتہ چلا کہ ان فتنوں سے خلاصی کا راستہ ایمان ہے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ عمل صالح ہے۔
وہی مثال میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں تو مومن ہوں، مجھے کیسے ورغلائے گا، کیسے گمراہ کرے گا، لیکن بتایا کہ جیسے اس کے قریب میں جائے گا فتنے میں پڑ جائے گا۔ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، جب تک مومن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طاقت نہیں ملے گی آپ فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اب عمل صالح کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عمل صالح کا مطلب صرف قربانی اور حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ عمل صالح کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس قرآن کے سپرد کرتے ہیں۔ بس اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، زندگی کا ہر گوشہ آپ اس کے سپرد کر دیں، مکمل طور پر آپ اس کے سپرد کر دیں۔ یہ ہے عمل صالح۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن عائلی زندگی کے اندر بڑا کمزور ہے، اس کے پاس عمل صالح پورا نہیں ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا ہے لیکن سود کا لین دین کرتا ہے، عمل صالح میں مکمل نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر عمل صالح اس کی زندگی میں موجود ہو، اور جتنا طاقتور عمل صالح ہوگا اسی طرح سے، اور جتنا طاقتور عمل صالح ہوگا اتنا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں عمل صالح سے۔ بھائی آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آپ کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تو اس اعمال کے اضافے کے نتیجے میں ایمانی کیفیات بڑھ جاتی ہیں، اللہ سے محبت بڑھنے لگتی ہے، آخرت کا خوف اور پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ دل میں جو ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوگا کس بنیاد پر ہوگا؟ عمل صالح کی بنیاد۔ جیسے جیسے یہ نیکی کرے گا، نیکی میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ گناہوں سے پیچھے ہٹے گا، اور جب گناہوں سے جتنا پیچھے آئے گا تو یہ فتنوں سے اس کی خلاصی ہو پائے گی۔ تو یہ ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے حالات میں بھی خوشخبریاں ہوں گی۔ قیامت تک وہ بڑے کے بڑے فتنے جو ہر طرف سے منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پورا نگلنے کے چکر میں ہوں گے، ایسے حالات میں بھی ایماندار بندے ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اسے ڈرنا تو ضرور چاہیے، لیکن خلاصی کا راستہ بھی سمجھایا کہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور پھر ان فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ تجرد اور تنہائی کا راستہ چاہیے آپ کو۔ آگے اس لیے اصحاب کہف کا تذکرہ آتا ہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے اصحاب کہف والی زندگی کو اپنانا ہوگا، اصحاب کہف والی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ یہ میری بات کو آپ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ اصحاب کہف والی زندگی کو اپنانا ہوگا، کہفی زندگی کو اپنانا ہوگا، تنہائی کی زندگی کو، ایسی مجالس کہ جن مجالس میں 100% اللہ ہی اللہ کا تذکرہ ہو، دنیا کی کوئی بات نہ ہو۔ ایسی مجالس آپ کو تلاش کرنی پڑے گی، کچھ وقت آپ کو ایسا دینا پڑے گا کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ ہوں اور آپ کا رب ہوں، کوئی تیسری ذات نہ ہو۔ یہ تجرد، یہ تنہائی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو، ورنہ آج جو فتنے، ان فتنوں میں تنہائی رہی کہاں ہے؟ ایک آدمی اپنے گھر میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا جہان کے فتنے اس کے ہاتھ میں موجود ہو، تنہائی کہاں رہی؟ اس کو سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ اس کو اللہ کی قدرت کو سوچنے کا موقع نصیب ہی نہیں ہوتا، اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا موقع نصیب ہی نہیں ہوتا، اس کو اللہ پاک کی آیات میں تدبر، غور و فکر کرنے کا موقع نصیب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشغولیت جو ہو گئی ہے۔ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کر کے گھر میں پہنچتا ہے، کچھ وقت بیوی بچوں کو اللہ ماشاءاللہ وہ بھی کوئی دیتا کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کا بندہ وہ باہر سے ہی فتنے کو ہاتھ میں لے کے آتا ہے، گھر میں بیٹھتے ہی اسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کتنے گھروں میں پھر لڑائیاں اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا سا ٹائم دے دیا اگر کسی نے، سعادت مندی ہے، بیوی کو وقت دے دیا، بچوں کو وقت دے دیا، تربیت کا خیال رکھا، اس کے بعد جب وہ تنہائی میں گیا تو یہ فتنہ ہاتھ میں پکڑا ہوا۔
چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بستر پر جائے، تو اب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سونا ہے، شاید میں صبح نہ اٹھ سکوں۔ یہ جب ہی ہوگا کہ جب سوچنے کا موقع تو ملے گا نا، لیکن وہ فتنہ ہاتھ میں ہو تو کیسے سوچے گا یہ؟ اور گناہ کرتے کرتے فتنہ دیکھتے دیکھتے آنکھ اس کی لگ گئی۔ وہاں تو تعلیم یہ ہے کہ آپ کی آنکھ لگے، زبان پر اللہ کا ورد جاری ہو۔ آپ نے دعا بتائی، جس نے یہ آخری کلمات جو پڑھے اور اس کے بعد اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو یہ فطرت پر مرے گا، فطرت اسلام پر، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبریاں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل ایمان عمل صالح اور ایمان کے لیے پھر اس زمانے میں ضروری ہے کہ ایسی مجالس آپ اختیار کریں جہاں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ دنیا کی کوئی بات نہ ہوتی، صرف یہی بات ہوتی ہے۔ ان کو معاشرہ دقیانوسی کہے، ان کو معاشرہ پرانے لوگ کہے، ان کو معاشرہ یہ کہے کہ جناب یہ دنیا سے کٹ کے چلنے والے ہیں، ایمان کے تحفظ کا راستہ یہی ہے، بس ایمان کے تحفظ کا راستہ یہی ہوگا۔ آپ دنیا کے قرآن اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا۔ اسلام اس تجرد سے، اس وحدت کی زندگی سے تو اسلام روکتا ہے جس کو رہبانیت کہا گیا، کہ آپ اپنے معاشرے سے، آپ اپنے خاندان سے، آپ اپنے بیوی بچوں سے بالکل کٹ کر چلے جائیں۔ آپ جنگل میں جا کے بندگی نہیں، آپ رہیں اس معاشرے میں، آپ یہاں ہیں، بیوی بچوں کو بھی آپ وقت دیں، آپ اپنے اقربا اعزہ کو بھی وقت دیں، اور آپ اپنے کام کو بھی وقت دیں، آپ اپنے پروردگار کو بھی وقت دیں، آپ اپنے رب کو بھی وقت دیں۔ ان لزوجک علیک حقا، بیوی کا بھی حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، جسم کا بھی حق ہے، وان لربک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فاعط کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ یہاں سارا حق یا تو مال کو مل رہا، سارا حق لذتوں کو مل رہا، سارا حق دنیا کو مل رہا، بیوی حق سے محروم، بچے حق سے محروم، اور رب کو بھی حق دینے کی فرصت نہیں اس کے پاس۔ تو پھر یہ کیسے فتنوں سے بچے گا؟ پھر یہ کیسے فتنوں سے بچے گا؟ اس لیے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبریاں دیجیے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ قرآن یہ لفظ بھی ذکر کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ماضی کا صیغہ، یہاں یعملون مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا صیغہ کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلسل اعمال کرتے رہیں گے۔ نجات کس کو ہوگی؟ جو مسلسل اعمال کرتے رہیں گے۔ المؤمنین، یہاں آمنو نہیں کہا، یؤمنون بھی نہیں کہا، المؤمنین کہا۔ یہ بھی اشارہ دوام، استمرار کی طرف ہے، دوام کی طرف ہے کہ ایمان میں بھی بڑی پختگی ہونی چاہیے۔ اور یعملون الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے، اجر حسن۔ اور پتہ ہے دنیا میں بھی اجر حسن ہوگا اور آخرت میں بھی اجر حسن ہوگا۔ اور دنیا میں اجر حسن کیا ہے؟ ان فتنوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی اللہ ان کو سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کرے گا، فتنے کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ کیوں؟ ایک تو ان کو اللہ کی ذات پر وہ کامل بھروسہ ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے رب کی جانب سے آئے ہوئے حالات ہیں۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر آدمی کیسے پریشان ہوگا؟ ایک بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، ذہن نشین فرمائیے۔ وَمَن يُؤْمِن مَّا أَصَابَ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ التغابن میں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مصیبت جو آتی ہے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اس مصیبت کے وقت اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اللہ اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے۔
اللہ اس کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ ایک ہے کافر پر مصیبت کا آنا اور ایک ہے مسلمان پر مصیبت کا آنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ جزع فضع اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے اس کی زندگی تلخ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت یا تو میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے یا میرے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آئی ہے۔ تو دونوں حال میں وہ کیا ہوگا؟ خوش ہے کہ نہیں ہے؟ مصیبت آئی ہے، عافیت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جب آئی ہے تو دونوں حالوں میں سے ایک حال ضرور ہوگا، یا تو جناب یہ گناہوں کا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی، ہر حال میں خیر ہے۔ تو اس لیے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنائے یہ رسول، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اچھے اعمال کرتے رہیں گے ان کے لیے اجر حسن ہے، بہترین اجر ہے، اور وہ بہترین اجر دنیا کا سکون ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بڑا پیارا جملہ کہتے تھے جو سکون اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ میں، جو سکون اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے سکون سے ہیں تو یہ لشکر کشی کر کے ہم سے سکون چھیننے کی کوشش کریں۔ ان کی نیندیں حرام ہو رہی ہیں اور ہم یہاں سکون میں سو رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک ایمان اور عمل صالح پر سکون عطا کیا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے محل کے سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی، نہر کے کنارے میں ایک شخص آئے، بزرگ تھا کوئی، اور اس نے اپنے سامان سے ٹکڑے روٹیوں کے نکالے اور ان ٹکڑوں کو ایک پیالے میں اس نے چورا چورا کر دیا اور نہر سے کچھ پانی ڈالا، وہ جب نرم ہوا تو وہ کھا کے نیچے سر کے ایک پتھر یا اینٹ رکھ کے وہاں سو گیا اور وہ خراٹے لینے لگا۔ اسے نہ گرمی کا ہوش، نہ سردی کا ہوش، نہ مچھر کا، نہ مکھی کا، اور وہ خراٹوں کی آواز جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا ہے کاش یہ مجھ سے ساری سلطنت لے لے، مجھے یہ نیند دے دے، مجھے یہ سکون دے دے کہ ہم آسائش کے سارے سامان ہونے کے باوجود بھی سکون سے محروم ہیں۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے کہ آسائش کے سارے سامان ہونے کے باوجود بھی آج گھروں میں سکون نہیں ہے؟ آج گھروں میں سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون تو ایمان اور عمل صالح سے آتا ہے، یہ پیسے سے تو نہیں آتا، یہ مال سے تو نہیں آتا۔ یہ سکون صحابہ سے پوچھئے کہ 3 دن فاقے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فاقہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، سبحان اللہ، میری رسول اللہ سے مناسبت ہو گئی ہے، رسول اللہ کے گھر میں فاقہ آیا تھا، میرے گھر میں بھی فاقہ آیا، خوش ہو رہے، یوں خوش ہو رہے۔ اور آج گھر میں اگر ایک فاقہ آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ برتن چٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، الامان والحفیظ، لڑائی کی تک کی نوبت آتی ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں سارے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پر ایمان میں فقدان اور کمی، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے۔ کاش کہ وہ بھروسہ ہو جائے۔ دیکھو ایمان جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا، اللہ کی طرف سے سکون کی ضمانت ہے، مال کی ضمانت نہیں ہے، پیسے کی ضمانت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کی ضمانت نہیں ہے، مل گئی تو ملیں گی، نہیں ملی تو سکون کی ضمانت ضرور ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا کہ خوشخبریاں سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہیں گے۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور یہ ایسا اجر، ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں ملنے والا اجر، وہ 1 دن کا نہیں ہے، وہ 2 دن کا نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملنے والا سکون وہ دائمی سکون ہوتا ہے۔ اگر مال کی وجہ سے تمہیں سکون آ بھی گیا، وہ عارضی سکون ہے، وہ عارضی سکون ہے، اور ایمان اور عمل صالح اللہ کے پاس پہنچ گیا، آپ کا عمل اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ما عندکم کیا آیت ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے عمل صالح کیا، مشقت اٹھائی، مشقت ختم ہو جائے گی، لیکن عمل اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔
آپ کو اللہ نے مال عطا فرمایا، مال ختم ہونے والا ہے، لیکن جو آپ نے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ہے ماکثین فیہ ابدا، کہ اس سکون میں، اس اطمینان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پیچھے بات تھی لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اس سخت خوفناک لڑائی اور اس خوفناک فتنے اور اس خوفناک جنگ سے، جس کو بعض مفسرین نے الملحمۃ الکبریٰ، جنگ عظیم، بڑی جنگ کہا ہے، کہ وہ برپا ہوگی، تو تاکہ آپ ڈرائیے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ در حقیقت اس نظریے کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خدا دو ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہے اس نے گویا کہ یہ نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ کائنات کے خدا کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو بیٹا بنا لیتا ہے اور اللہ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ولد بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جب بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے تو جب باپ الہ ہے، رب ہے، تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ الہ ہوگا۔ تو پھر دو الہ ہو گئے، اللہ پاک تو اس سے پاک ہے۔ نمبر دو، دوسری خرابی اس نظریے کی یہ آئے گی کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے، ولد ہے، ولد، اور ولد بیٹے کو کہتے ہیں، اور والد کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ تو پھر جو والد ہوتا ہے وہ اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا۔ آپ کی جو اولادیں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ کے ولد ہیں، اور آپ ان کے کیا ہیں؟ والد ہیں۔ آپ خالق تو نہیں ہیں نا، خالق نہیں ہیں، آپ والد ہیں۔ تو والد اپنے ولد کا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ والد ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا۔ تو پھر پتہ یہ چلے گا اس نظریے سے، یہ لازمی نتیجہ برا یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ولد کا والد ہے، خالق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے ولد کا خالق کوئی اور ہوا۔ جب خالق کوئی اور ہوا تو دو خدا ہو گئے، دو خالق ہو گئے۔ بات سمجھے بھائی؟ نمبر 3، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ولد یہ عیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولد باپ کے مشابہ اور شبیہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی شے نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہر اعتبار سے یہ باطل نظریہ ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور اتنا بد نظریہ جس کو آگے سورہ مریم کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے غلام بن کر آئیں گے۔ اور جب کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ولد ہوا ہے، اللہ کا بیٹا ہوا ہے، اللہ نے بیٹا جنا ہے، تو آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان زمین کو اللہ پاک نے اگر نہ روکا ہوا ہوتا تو وہ پھٹ چکے ہوتے۔ ایسا زہریلا جملہ، ایسا زہریلا کلمہ یہ بولتا ہے، اور یہ سخت گالی ہے اللہ کو۔ اس لیے اللہ پاک نے شتمنی ابن آدم، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، انسان مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اتخذت ولدا، میں نے ولد بنا لیا، میں نے اولاد بنا لی، حالانکہ وانا الاحد الصمد، میں وہ اکیلا ہوں الصمد کہ سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ باپ والد اپنے ولد کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ولد باپ کا سہارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟
لم یلد ولم یولد، لم یلد میں نے کوئی اولاد نہیں پیدا کی، میں نے کوئی بیٹا نہیں جنا، ولم یولد اور نہ میرا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ پر کی کیسا ہے، نہیں اس کے کوئی ہم پلہ کوئی ہم مثال ہے ہی نہیں ہے کہ جیسے تم یوں کہو کہ جیسا وہ ہے ایسا اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد بنایا ہے، آج دنیا کے اندر ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں جن کے یہ نظریات ہیں اور جن کے یہ باطل عقائد ہیں، وہ پوری دنیا پر راج کرنا چاہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نظریہ قائم کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کا ولد ہے۔ ایک دیکھیں دو الفاظ اردو میں تو دونوں کو ہم بیٹا کہتے ہیں، ایک لفظ ہے ابن اور ایک ہے ولد۔ ابن تو ویسے بھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں یہ بیٹا ہے، آپ کا بیٹا نہیں، آپ محبت میں کسی کو کہتے ہیں بیٹے، وہ لفظ ابن کہا جا سکتا ہے، لیکن ولد نہیں کہہ سکتے، ولد نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اب، ایک تو باپ ہے جس نے آدمی کو جنا ہے، چچے کو آدمی اب کہہ سکتا ہے اس لیے کہ چچا بھی باپ کی جگہ پر ہے، کسی استاذ کو اب کہہ سکتا ہے، لیکن والد نہیں۔ والد وہی ہوتا ہے جس نے اسے جنا ہے، ولد وہی ہوتا ہے جو اس سے جنا گیا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ جن قوموں کا ہے اور یہ نظریہ قائم رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد ہوئے، یہ باطل نظریہ، اور قرآن مجید جا بجا اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ منزہ ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائناتوں کو بنانے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا، اور وہ بیوی سے پاک ہے، وہ ولد سے پاک ہے۔ وخلق کل شیء، ہر شے کو اس نے، اب دیکھو یہاں لفظ پر غور کیجئے گا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، کیسے اس کا ولد ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا، وخلق کل شیء، اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اگر ولد مان لیا جائے تو ولد کا پھر وہ خالق نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جن کا یہ نظریہ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ما لہم بہ من علم، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، نہ ان کے پاس، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بے سند باتیں، بے دلیل باتیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اب اس جملے کی قباحت، اس جملے کی برائی اور شناعت کو اس طرح سے بیان کیا کہ جو یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کتنا بدترین جملہ ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑا برا اور بدترین جملہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لفظ جو کہا جا رہا ہے نا، منہوں سے نکلتا ہے، پتہ یہ چلا کہ ان کے اپنے دماغ بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے دل بھی ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بس اڑے ہوئے ہیں اس نظریے، جہالت کی بنیاد پر۔ ان یقولون الا کذبا، ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے مگر جھوٹ ہی جھوٹ بولتے، یہ تو صاف صاف جھوٹ بولتے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فلعلک باخع نفسک، آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک تسلی دی، فلعلک باخع نفسک، پھر ایسا کیوں ہے، کیا باخع نفسک علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مار ڈالیں گے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اسفن، افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی غم کی کیفیت میں ہو جاتے تھے کہ میں خیر خواہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے کتاب دے کر مجھے بھیجا ہے، 100% ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ بات نہیں مانتے، تو کبھی کبھی دل کڑتا تھا، دل دکھتا تھا۔
اور کوئی ذریعہ سامنے نظر آتا جائز اس کو اختیار کرتے، شاید اس طرح سے یوں کہوں گا تو یہ ایمان لے آئیں گے، شاید ادھر سے یہ ایمان لے آئیں گے، شاید اس راستے سے ایمان لیں، ہر راستہ آپ علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ اور جب وہ راستہ اختیار کرتے اور پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہ لاتے تو دل کڑتا تھا۔ اس پر اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ مقدر ہدایت اللہ پاک نے جس کو دینی ہے، لکھی ہے، اللہ اسے دے گا۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ان کے پیچھے افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب یہاں دو باتیں ذہن نشین فرمائیے گا، اس آیت میں دو باتوں کی طرف بڑا اہم اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ایمان نہیں لاتے، کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ دنیا کی زیب و زینت میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زیب و زینت بہت ساری چیزیں ایمان لانے کے بعد ان کو چھوڑنی پڑیں گی، اور یہ چھوڑ نہیں سکتے، یہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکے گا، حرام مال سے آپ کو روکے گا، سودی لین دین سے آپ کو روکے گا، بد اخلاقیوں سے آپ کو روکے گا، ظلم زیادتیوں سے آپ کو روکے گا، لیکن یہ ظلم زیادتی کر کے اپنے آپ کو اوپر کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ناجائز راستوں سے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی لت ان کو لگی ہوئی ہے، دنیا کی لذت کی لت انہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ غمگین نہ ہوں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ، زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم امتحان تو کریں، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ تو امتحان ہے ان کے لیے۔ تو اس لیے آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے دنیا کو بنایا زیب و زینت والا اس لیے تاکہ ہم امتحان لیں ان سے۔ نہیں سمجھے بات؟ کہ حرام کے سارے ذرائع سامنے آ گئے، حلال کے ذرائع بھی ہیں، حلال میں تھوڑا کم منافع آ رہا ہے، حرام جھوٹ بولے گا منافع زیادہ آ رہا ہے۔ امتحان اسی چیز کا نام ہے کہ سچ بول کر کم کما لو، جھوٹ کو چھوڑ دو، حلال تھوڑا لے لو، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور حرام مزین ہو کے آیا ہوا ہے، خوب زیب و زینت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ یہی امتحان تو ہے، یہی امتحان ہے۔ ایک بچے کے سامنے اس کا آپ امتحان لیتے ہیں، اور ایک جو ہے انگارہ ہے، اور انگارہ آپ نے اس کے سامنے رکھا ہے، اور اس انگارے کے اوپر آپ نے کوئی ایسی ملمع سازی کر دی ہو کہ اوپر سے انگارہ نہیں کوئی اور شے لگتی ہو اور اندر اس کے آگ ہو، اور ایک سادی سی چیز آپ نے بچے کے سامنے رکھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر سمجھدار ہوگا، اس میں سمجھ بوجھ ہوگی، تو وہ اسی کو اٹھائے گا جو اس کے لیے مفید ہوگی، مضر شے کو نہیں اٹھائے گا۔ آج یہی حال ہے اس دنیا کا۔ اس خالق کائنات نے اس دنیا کو بنانے کے بعد لیبل بھی لگایا ہوا ہے اس دنیا پر۔ میں اس جگہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں پر، دکانوں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹ ملتے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کھیل تماشا، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ، ہیں جی 5000 کا نوٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ کھیل تماشا۔ بچہ سمجھتا ہے یہ کھیل تماشا ہے، وہ 5000 کا نوٹ سمجھ کر اس کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو حقیقی 5000 سے خوشی ہوگی، وہ جانتا ہے کھیل تماشا ہے۔ بنانے والے نے لیبل لگا دیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے۔ خالق کائنات نے لیبل لگا دیا اس دنیا پر، انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل تماشا ہے بھائی۔ پھر بھی آدمی نہ سمجھے، پھر بھی آدمی نہ سمجھے۔ سونار کی دکان پر گیا ایک آدمی، اور ایک آرٹیفیشل بنا ہوا ہے اور ایک سونے کا بنا ہوا ہے، سونے کا بالکل سادہ سا، آرٹیفیشل بڑا خوبصورت، لیکن اس نے لیبل لگا دیا کہ یہ نقلی ہے، اور سونے کا اس نے کہا یہ اصلی ہے۔ پھر بھی یہ آدمی سونے کی قیمت دے کر اس نقلی کو خرید کر لے کر آتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ اپنی حماقت ہے اس کی۔ بالکل اسی طرح سے اس دنیا پر خالق کائنات نے لیبل لگا دیا ہے لہو ولعب، کھیل تماشا ہے بھائی، نہ اپنی زندگی کو اس میں تباہ کرو بھائی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو سونا سمجھو، یہ مٹی ہے۔
کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے سورۃ الحدید میں ایک بڑا خوبصورت مضمون ذکر کیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ اس کے لیے آئے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ انما ھذہ الحیات دنیا لعبا، یہ لعب ہے، لعب۔ نمبر 2 لہو، نمبر 3 زینت، نمبر 4 تفاخر، نمبر 5 تکاثر۔ لعب، پہلے 8 سال میں لعب کا زمانہ گزرتا ہے، بچپن کے 8 سال بچہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ 8 سال میں بچہ 5 سال کا بچہ ہے، بچی ہے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی گڑیاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے برتن بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لعب ہے۔ کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا، بس وہ اپنا جی بلاتا ہے، یہ اس کا لعب ہے۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ گاڑی ایسی نہیں ہے کہ اس پر میں سوار ہو سکوں، اسے بھی پتہ ہے کہ یہ جہاز ایسا نہیں ہے کہ جو فضا میں اڑے گا یا اس پر میں سوار ہو سکوں، لیکن یہ لعب ہے۔ اور پھر اگلے 8 سال جو آتے ہیں، 8 سے لے کر 16 تک، وہ لہو کا زمانہ آتا ہے۔ اب اپنے بچوں میں آپ تجزیہ کیجئے گا، 8 سال سے لے کر 16 سال تک کے جو بچے ہیں، یہ باہر گلیوں میں نکلنا چاہتے ہیں، وہاں کھیل کود کرنا چاہتے ہیں، یہ دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم جولیوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا زمانہ ہوتا ہے، یہ لہو کا زمانہ ہے۔ یہ پھر اس کو اپنے پہننے کا ہوش نہیں ہے، اس کو کھانے کا ہوش نہیں ہے، زبردستی پکڑ کے ماں کھلائے گی، زبردستی اس کے کپڑے اتروائے گی، زبردستی اس کو نہلائے گی۔ یہ ایسا زمانہ ہے اس کو کھیل سے شغف ہے، لیکن وہ ایسا کھیل ہے گو کہ دنیا کا کچھ فائدہ بھی ہو، آخرت کا فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اور لعب جو تھا اس میں دین دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر جو آیا، اس میں آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، گو کہ دنیا کا فائدہ ہوا، کہیں نکلا جناب جوا لگا کے پیسے حاصل کر کے آ گیا، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ 16 سال تک کی زندگی لعب میں گزرتی ہے۔ ان الحیات دنیا لعبا ولہوا۔ اس کے بعد زینت، جب 16 سال سے لے کر اگلے 8 سال آتے ہیں، 16 سال سے لے کر 24 سال تک کا زمانہ، یہ زینت کا زمانہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے بچہ ہر وقت اپنے آپ کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اپنے چہرے کو سنوارنا، بچوں کو بچیوں کو آپ دیکھیں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ زینت کا۔ یہ 16 سال سے لے کر 24 سال تک کا زمانہ ہے، یہ خوب زینت کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد 24 سال سے لے کر 32 سال تک کا زمانہ، جو اگلے 8 سال ہیں، وہ ہیں زینت و تفاخر، فخر کا زمانہ، اپنے مال پر گھمنڈ، خاندان پر گھمنڈ، حسن پر غرور، طاقت پر غرور۔ یہ 32 سال تک یہ مزاج بنتا ہے اس کا۔ پھر 32 سال کے بعد، 32 سے لے کر 40 سال تک، تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب 32 سال میں جب جاتا ہے تو شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب مال کی زیادتی کی فکر لگتی ہے، مال بن جائے، بچے اچھے پڑ جائیں، مال اچھا ہو جائے۔ یہ چلتا ہے کہاں؟ 40 سال تک۔ 40 سال میں جا کے ہوش ٹھکانے آتا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار۔ یہ 40 سالہ جو تم نے زندگی گزار دی، کمثل غیث، یہ ایک بادل کی مانند ہے، دیکھ کے کسان کو بڑا اچھا لگا، اعجب الکفار نباتہ، اور اس جو بادل برسا، غلے زمین سے نکلے، دیکھ کے جی خوش ہوا۔ اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ پھر اچانک وہ سارا کا سارا سبزہ، اچانک ظاہر سی بات ہے کہ عروج کے بعد زوال تو ہے، کاٹے گا مالک اسے، میرا گھر کٹ جائے گا۔ اسی طرح سے 40 سال کی زندگی گزر گئی، ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا، موت کا بلاوا آ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس زندگی کو سمجھو، یہ قرآن نے جس انداز سے زندگی کو سمجھایا ہے، یہ زینت۔ تو لفظ زینت سے مجھے بات یاد آ گئی، ہاں، کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتا، زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، یہ زیب و زینت ہے۔
کیوں بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون کیا عمل کر کے آتا ہے۔ باقی اس زیب و زینت کے پیچھے جو آپ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کی جانیں مارتے ہو، ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹتے ہو، اس مال کے پیچھے، اس اقتدار کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے، دیکھنا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس زمین کو، اس دنیا کو چٹیل میدان بنائیں گے، میدان بنائیں گے، اس کو چٹیل سب ختم کر دیں گے۔ اور سورۃ الزلزال میں کیا ارشاد فرمایا؟ یومئذ تحدث اخبارها، نہیں، واخرجت الارض اثقالها، زمین اندر کے دفینے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ پھر انسان کہے گا اچھا اس کی خاطر، اس مال کی خاطر، یہ سونا چاندی سب سامنے پڑا ہوا ہوگا، اس کی خاطر ہم نے رشتہ داریاں قطع کی ہیں، اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کیا، اس مال کی خاطر ہم نے دنیا میں عزتوں کو پامال کیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور بے شک ہم بنا دیں گے، مَا عَلَيْهَا، جو کچھ اس زمین پر ہے اس سب کو ہم کر دیں گے، سعیداً جرزا، سعیداً میدان، جرزاً ٹکڑے ٹکڑے، صاف ستھرا میدان جس میں کوئی لا ترافیہ عوجاً ولا امتا، کوئی اونچ نیچ جس میں نہیں ہوگی، سب کے سب میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو یہ تمہیدی باتیں تھیں، اور اس تمہید کے بعد پھر ام حسبت ان اصحاب الکہف سے اب اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوا، اور اصحاب کہف کا جو قصہ ہے 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلا اجمال ہے اور اس کے بعد پھر تفصیل ہے، رکوع تک اجمال ہے اس کا، پہلے اجمالی اس کا خاکہ ذکر فرمایا، اور پھر نحن نقص علیک نبأ بالحق، یہاں سے پھر اس کی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔